بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آیت نمبر 1، اذا السماء انشقت۔ دوسری جگہ فرمایا وفتحت السماء فکانت ابوابا، سورۃ النبأ، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہو جائے گا۔ اور فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، سورۃ الفرقان۔ جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ یہ نفخہ ثانیہ کے ساتھ ہوگا۔ آگے زمین سے مردوں کے نکلنے کے ذکر سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کا حق ہے۔ آیت نمبر 2، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اذینت باب سامع یسمع سے کان لگانا، غور سے سننا، یعنی غور سے سن کر اطاعت کرے گا۔ اسی طرح زمین حکم سنتے ہی وہ سب کچھ باہر پھینک دے گی جو اس میں ہے۔ حقت ہوا حقیق بکذا او محقوق بکذا، اس سے ماخوذ ہے، یعنی وہ اس چیز کے لائق ہے۔ اس کا نائب فاعل السماء کی ضمیر ہے۔ بیضاوی نے فرمایا حقت ای جعلت حقیقتا بالاستماع والانقیاد۔ زمخشری نے فرمایا وہی حقیقت بان تنقاد ولا تمتنع۔ زمین و آسمان کو اللہ کا حکم سن کر اطاعت سے انکار کی جرت ہی نہیں۔ یہ صرف انسان ہی ہے کہ اللہ کے احکام نہ کان لگا کر سنتا ہے اور نہ اطاعت کرتا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ آیت نمبر 3، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ۔ مدت مد یمد باب ناصر ینصر سے کھینچنا، پھیلانا، یعنی جس طرح چمڑے کو کھینچا جائے تو اس کی اونچ نیچ اور تمام شکنیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ طول و عرض میں پھیل جاتا ہے، اسی طرح زمین سے پہاڑ، سمندر اور ہر قسم کی بلندی و پستی ختم ہو جائے گی، جس سے وہ ہموار ہو کر پھیل جائے گی اور اس میں آدمیوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش بہت زیادہ ہو جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ آیت نمبر 4، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یعنی تمام فوت شدہ لوگوں کو حشر کے لیے باہر پھینک دے گی اور وہ خزانے اور بنی آدم کے اعمال کی شہادتیں جو اس کے بطن میں ہیں سب نکال باہر پھینکے گی۔ تخلت خلا یخلو باب ناصر ینصر سے خالی ہونا، اس سے باب تفاعل ہے جس میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کا حق ہے۔ آیت نمبر 5، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے اسی صورت کی آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، اے انسان بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ آیت نمبر 6، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ کادح کادح یکدح باب فاتح یفتح سے خوب کوشش کرنا، مشقت جھیلنا، زخمی کرنا۔ الہ کے لفظ سے اس میں رب تعالیٰ کی طرف جانے کا مفہوم ادا ہو رہا ہے، یعنی اے انسان تو زندگی بھر کسی نہ کسی کام کی مشقت میں مبتلا رہ کر آخرکار اچھے یا برے اعمال لے کر اپنے رب کے حضور پیش ہونے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس لیکن وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سو عن قریب اس سے حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا۔ آیت نمبر 7 تا 9، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ کرید کر اصلی حساب نہیں ہوگا،
فقط اعمال نامہ پیش ہوگا اور غلطیاں بھی سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد یحاسب الا ہلک، قال قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک، الیس یقول اللہ عز وجل فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، سورۃ الانشقاق۔ قال ذاک العرض یعرضون ومن نوقش الحساب ہلک، صحیح بخاری کتاب التفسیر، باب فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حدیث نمبر 4939۔ جس کسی کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ صرف پیشی ہے جس میں صرف اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور جس سے حساب میں پڑتال کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ جن بندوں پر اللہ کی نظر عنایت ہوگی ان کے آسان حساب کی ایک صورت وہ ہوگی جو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یدنو احدکم من ربہ حتی یضع کنفہ علیہ فیقول عملت کذا وکذا فیقول نعم ویقول عملت کذا وکذا فیقول نعم فیقررہ ثم یقول انی سترت علیک فی الدنیا فانا اغفرها لک اليوم، صحیح بخاری کتاب الادب، باب ستر المؤمن علی نفسہ، حدیث نمبر 6070۔ تم میں سے ایک بندہ اپنے رب کے قریب ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنا دامن اس پر رکھے گا کہ کسی اور کو خبر نہ ہو، پھر فرمائے گا تو نے یہ کام کیے؟ وہ کہے گا ہاں، اور فرمائے گا تو نے یہ کام بھی کیے؟ وہ کہے گا ہاں، بس اللہ تعالیٰ اس سے اقرار کروا لے گا، پھر فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ ڈالا سو آج بھی تمہیں وہ گناہ معاف کرتا ہوں۔ آسان حساب کی ایک صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا تھوڑی نیکی کا ثواب بہت زیادہ عطا فرما دے گا، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی امت کے ایک آدمی کے گناہوں کے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے 99 دفتر کاغذ کے ایک پرزے کے مقابلے میں ہلکے ہو جائیں گے، جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ دیکھیے جامع ترمذی کتاب الایمان، باب ما جاء فی من یموت وہو یشہد ان لا الہ الا اللہ، حدیث نمبر 2639، وصححہ الالبانی۔ غرض اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا حساب آسان کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی ہر طرح کے شرک ظاہری اور شرک باطنی یعنی ریا سے پاک ہو۔ پھر اگر گناہ گار توبہ کے بغیر بھی مر گیا تو اللہ کی ذات سے رحمت اور آسانی حساب کی توقع ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے جسے چاہے گا بخش دے گا۔ مشرک کے لیے معافی نہیں، دوسروں کی مغفرت اللہ کی مشیت پر ہے، اس لیے نہ اس کے غضب سے بے خوف ہونا چاہیے اور نہ اس کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور لیکن وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا گیا۔ آیت نمبر 10، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، یہاں پیٹھ کے پیچھے اعمال نامے ملنے کا ذکر ہے، اور سورہ حاقہ آیت نمبر 25 میں بائیں ہاتھ میں غور کریں تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان مجرموں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے جہاں انہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ فسوف يدعو ثبورا، تو عن قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا۔ آیت نمبر 11، فسوف يدعو ثبورا، یعنی عذاب کے ڈر سے ہلاکت کو پکارے گا۔
تاکہ وہ مر کر عذاب سے نجات پا جائے، ويصلى سعيرا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ إنه كان في أهله مسرورا بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ آیت نمبر 12 اور 13 وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اسے دنیا میں آخرت کا کوئی خوف نہ تھا اور وہ اپنے بیوی بچوں اور دنیا کی نعمتوں میں ایسا مگن اور خوش تھا کہ پروردگار کے پاس حاضری کو بھول ہی گیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ آج جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کے برعکس اہل ایمان اپنی دنیا میں گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، سورہ طور، ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے کہ انجام کیا ہوگا۔ آج وہ اپنے گھر خوش خوش لوٹیں گے۔ فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر کی طرف خوش خوش واپس لوٹے گا۔ إنه ظن أن لن يحور یقیناً اس نے سمجھا تھا کہ وہ کبھی اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹے گا۔ بلى إن ربه كان به بصيرا کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ آیت نمبر 14 اور 15 انه ظن ان لن يحور، حار یحور حورا باب ناصر ینصر سے لوٹنا۔ پیٹھ کے پیچھے اعمال نامہ ان لوگوں کو ملے گا جن کا خیال تھا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے اور نہ کوئی حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا کیوں نہیں، یقیناً تمہارا حساب ضرور ہونا تھا۔ تمہارا رب تمہارے اعمال و اقوال اور احوال سب کچھ خوب دیکھ رہا تھا اور تمہارا اعمال نامہ بھی تیار کروا رہا تھا، مگر اس نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت تمہیں مہلت دے رکھی تھی۔ اب وہ مہلت ختم ہو گئی، اب اپنے انکار اور بے فکری کا نتیجہ بھگتو۔ فلا اقسم بالشفق بس نہیں، میں شفق کی قسم کھاتا ہوں۔ آیت نمبر 16 فلا اقسم بالشفق، قسم سے پہلے لا کا مطلب منکرین کی بات کی نفی ہے۔ الشفق سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کے کنارے کی سرخی جو عشاء تک رہتی ہے، واللیل وما وسق اور رات کی اور اس چیز کی جسے وہ جمع کرتی ہے۔ آیت نمبر 17 واللیل وما وسق، وسقہ باب ضرب یضرب سے جمع کرنا اور اٹھا لینا۔ 60 صاع غلے کا ایک وسق ہوتا ہے۔ اسے وسق کہنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ غلے کی خاصی مقدار جمع کیے ہوتا ہے۔ وما وسق کے عموم میں تمام آدمی اور جانور آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سب دن بھر چلنے پھرنے کے بعد رات کو آرام کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ والقمر اذا اتسق اور چاند کی جب وہ پورا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18 والقمر اذا اتسق، اتسق اوپر مذکور وسق سے باب افتعال ہے، جمع ہونا، یعنی 14ویں رات کا پورا چاند بن جائے۔ لتركبن طبقا عن طبق کہ تم ضرور ہی ایک حالت سے دوسری حالت کو چڑھتے جاؤ گے۔ آیت نمبر 19 لترکبن طبقا عن طبق، قرآن مجید میں مذکور قسمیں بعد میں آنے والے جواب قسم کی تاکید کے لیے آتی ہیں اور عام طور پر اس کے یقینی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہاں جس بات کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائی گئی ہیں وہ یہ حقیقت ہے کہ تم ضرور ہی ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوتے جاؤ گے۔ اب قسموں پر غور کیجئے۔ تینوں آیات میں مذکور چیزوں کا ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونا صاف واضح ہے، یعنی دن بھر کی دھوپ کے بعد سورج غروب ہو کر شفق پھیل جاتی ہے، پھر رات چھا جاتی ہے، اللہ کی مخلوق دن کو پھیل جاتی ہے اور رات کو جمع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چاند پہلی رات خنجر نما شکل میں ہوتا ہے، پھر بدلتے بدلتے ماہ کامل بن جاتا ہے، پھر دوبارہ گھٹنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں بھی ایک حالت پر دوام نہیں ہے، بلکہ ان اشیاء کی طرح تمہارا ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوتے چلے جانا بھی یقینی ہے۔ اسی طرح زندگی کے بعد موت، پھر زندگی اور ہر عمل کی جزا و سزا کا ہونا بھی یقینی ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقاً عن طبق کی تفسیر فرمائی حالم بعد حال، صحیح بخاری کتاب التفسیر
باب لترکبن طبقا عن طبق، حدیث نمبر 4940۔ یعنی ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں آدمی ہر لمحے نئی سے نئی حالت میں منتقل ہوتا جائے گا۔ بڑے بڑے تغیرات یہ ہیں: مٹی سے پیدا ہو کر نطفہ، پھر ماں کے پیٹ کی مختلف حالتیں، پھر پیدائش، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تندرستی، بیماری، فقر، غنا، پھر موت، قبر اور قیامت۔ غرض انسان بے شمار احوال سے گزرتا ہوا جنت یا دوزخ کو پہنچ جائے گا۔ فما لهم لا يؤمنون، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 20، فما لهم لا يؤمنون، یعنی جب ایک حالت پر قرار نہیں تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہیں یہ ضد کیوں ہے کہ ہمیں مر کر اسی حال میں رہنا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ آیت نمبر 21، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور پیدا کرنے والے کا کلام سن کر بھی نہیں جھکتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 22، بل الذین کفروا یکذبون، یعنی یہ بات نہیں کہ قرآن کے دلائل میں کوئی کمی ہے یا اس کی آواز ان کے دلوں کی گہرائی تک نہیں پہنچی، بلکہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں، چنانچہ یہ کفر و عناد ہی تکذیب کا باعث ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 23، واللہ اعلم بما یوعون، یوعون وعاء سے مشتق ہے جس کا معنی برتن ہے۔ اوعى المال، اس نے مال جمع کیا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جو اعمال وہ آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں، زبانی جھٹلانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دلوں میں جو کبر و عناد جمع کر رکھا ہے اور آپ کے خلاف جو سازشیں انہوں نے تیار کر رکھی ہیں، وہ اللہ کو ان سے بھی زیادہ معلوم ہے۔ فبشرهم بعذاب علیم، پس انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ آیت نمبر 24، فبشرهم بعذاب علیم، بشارت اس خوشی کی خبر کو کہتے ہیں جس کا اثر بشارتن یعنی جلد پر ظاہر ہو جائے۔ یہاں عذاب علیم کے لیے بشارت کا لفظ بطور استہزاء ہے۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آیت نمبر 25، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، من یمن باب ناصر ینصر، قطع کرنا، اس سے اسم مفعول ہے۔ کہا جاتا ہے مننت الحبل، میں نے رسی کاٹ دی، یعنی ایسا اجر جو کبھی منقطع نہیں کیا جائے گا۔ مراد جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کی کوئی نعمت نہ کم ہوگی اور نہ ختم ہوگی۔